یہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ انسان چاہے گا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ ہر ایک کو قربان کر کے جہنم سے چھٹکارا چاہے گا، وہ ہے کہ نا؟ بات صحیح ہے نا؟ تو اگر اس کا احساس ہو جائے ہم سے کہ جہنم سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور جہنم ہے کیا چیز، چونکہ یہ ایمان ہمارا کمزور ہے، اس ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ذکر امام نبی شیبہ رحمہ اللہ اپنے کتاب الایمان میں اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج صبح کیسے ہوئی؟ تو کہتے اصبحت مومنا والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ایمان کی حالت میں۔ کہا ہر انسان کے ایمان کی حقیقت ہوتی، تمہارے ایمان کی حقیقت ہے کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول میں صبح کیا تو میری یہ کیفیت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ عزت سے جنت طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، ذلت سے انہیں جہنم طرف ڈھکیلا جا رہا ہے۔ جنتی جنت کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان فالزم، اللہ نے اس بندے کے ایمان، دل کو ایمان کے لیے روشن کر دیا ہے، اسی پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ پیدا کرنے کے آخر ساتھیوں تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھار بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب کیا تھا، اللہ کی قسم وہ اس لائق تھے۔ اگر ہم اس لائق ہوتے اپنے ایمان اور تقوی اور جذبات اور اللہ کے رسول کی خدمت، اللہ کی قسم جتنے آج اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے الا ماشاءاللہ اور مکار ہیں۔ ان سے تو نبی کی ایک سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو نبی کے فرامین پر کیسے یہ عمل کریں گے؟ لیکن ان صحابہ کو دیکھیں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغچہ ہے، یہ میرا باغچہ ہے، یہاں پر میرے ایک بھائی کا میری زمین میں کھجور ہے، درخت اس کا ہے لیکن زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا احاطہ کر لوں تاکہ چور سے بھی، جانوروں سے بھی اور پردہ بھی رہے، ہر چیز کا اہتمام رہے۔ آپ میرے بھائی سے کہیے کہ اس کھجور کو مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور دے گا، ایک کھجور کا درخت دے گا، تم یہ کھجور اپنے بھائی کو دے دو۔ ان کے سامنے اللہ بہتر جانے کیا عذر تھا، انہوں نے نہیں قبول کیا۔ ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ ذرا دیکھیں، یہ اصل میں جنت پر ایمان کا معاملہ، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے ساتھ، بڑا کمزور ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے ہلکے درجے والے جنتی کو کتنا ملنے والا ہے؟ جی یہ کس کا موبائل ہے؟ یہ موبائل کس کا ہے؟ بتا دیکھو کتنا ملنے والا ہے سب سے ہلکے درجے والے جنتی کو؟ جی اس دنیا کے صرف کہنے کی باتیں ہیں، اگر یہ چیز ہوتی تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کیا ہے کوشش بھی کرتے نا۔ تو ابو دحدہ نے فوراً گئے اس آدمی کے پاس اور کہا کہ ایسا کرو، میرے باغ میں 300 کھجور کے درخت ہیں، اللہ کے لیے 300 کھجور کا باغ لے لو اور میرا ایک درخت تم مجھ کو دے دو۔ بس ذرا سوچیں آپ، آج کی زبان میں پاگل تھے اور مجنون تھے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کی زبان میں یہی تو تھے نا کہ ایک کھجور کا درخت، یہی ایک تیرے پاس باغ ہے بچوں کے لیے، خرچے کے لیے، کتنی محنت لگی ہوگی کہ 300 کھجور کے درختوں کا ایک باغ تیار ہوا ہوگا اور اب پھل آ رہے ہیں اس کے اندر، اور آپ ایک کھجور کے وقت خرید لے رہے ہیں۔ لیکن ساتھیوں حقیقی عقل مند وہی تھے، حقیقی عقل مند۔ اب کوئی پاگل ہوگا کہ 300 کا باغ چھوڑ کر کے ایک درخت کو پکڑے رکھے گا، اور راضی ہو گئے فوراً۔ حضرت ابو دحدہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں
اور کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے 300 درختوں والے کھجور کے باغ کو اس ایک درخت کے بدلے خرید لیا ہے، مجھے یہ درخت جنت میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کم من عذق رداء لأبی الدحداء فی الجنہ، کم من عذق رداء لأبی الدحداء فی الجنہ، ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے گوشے ہیں جو فلیں لٹک رہے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ساتھیوں، حضرت ابو دحداء جاتے ہیں، بیوی بچے ان کے باغچے میں تھے، باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ اب میرا اس میں کوئی حق نہیں، اللہ کے لیے ہم نے وقف کر دیا۔ باغ میں داخل نہیں ہوئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے ام دحداء، اس باغ کو ہم نے جنت میں کھجور کے ایک درخت کے عوض خرید لیا ہے، اس باغ سے اب نکل آؤ، اس میں رہنا ہمارے لیے اب جائز نہیں۔ چنانچہ وہ بھی بڑی پاک بیوی تھی، وہ کہتی ہے ربح البیع ربح البیع، یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کھجور ان کے بچے کھا رہے تھے ان کو بھی بچوں کے ہاتھ سے لے کر کے زمین پر رکھ دیا، کہا کہ اب ہمیں یہاں نہیں چاہیے، ہمیں جنت ہی میں چاہیے۔ تو چونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان جنت اور جہنم کے بارے میں کیا ہے، اس کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات، اس کو قوی کیسے کیا جائے اب یہ تو بات کی بات ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ہاں، چھٹی چیز جو ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھی توجہ دیں اس کے اوپر، جو عمل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے، برے ساتھی اور برے ماحول ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہیں آج؟ جی اس لیے کہ جو لوگ روم میں ہیں ہے نا، وہ نہیں جاتے ہیں فجر کے لیے۔ اب ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم روزانہ اٹھ کر کے گئے تو کل کیا ہوگا، مسجد کے امام صاحب یا مولوی صاحب سمجھیں گے یہ ہے اس کے ساتھی کو نماز پڑھنے نہیں آتے، لہذا ان سے پوچھنا شروع کر دیں گے، ہے نا۔ ایسے میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہے کہ نہیں۔ دوسرے خود بھی آدمی چونکہ کمزور ایمان کا ہوتا ہے، لہذا جب اٹھتا ہے تو کیا ہے، لائٹ جلائے گا اور دوسرے لوگوں کی نیند میں خلل پڑے گا، کہے گا ارے بھائی، لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم پڑھتے ہو تو پڑھو لیکن ہماری نیند میں خلل تو نہ آئے، ہے کہ نہیں۔ تو برا ماحول اور برے ساتھی انسان کے لیے عمل میں کوتاہی کا سبب ہے، اس لیے ایسے برے ماحول سے ہمیں ہجرت کر جانے اور ایسے برے ساتھیوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ ساتھیوں، عقل مند سے عقل مند انسان، سمجھدار سے سمجھدار انسان جب برے ماحول میں پڑتا ہے تو اس سے کوتاہی ہو جایا کرتی ہے اور حقیقت اس کے سامنے واضح نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عقل مند عورت کا تذکرہ کیا ہے، وہ کون جی؟ ملکہ سبا کا، ہے نا۔ اتنی بڑی عقل مند عورت تھی کہ جب اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے، یہ سلیمان کا خط ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، یہ خط اللہ کے نام سے لکھا جا رہا اور سلیمان کی طرف سے ہے، اب اپنی بڑائی ظاہر نہ کرو، میرے تابع فرمان ہو کر کے آ جاؤ۔ تو اپنا خط کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے درباریوں کے سامنے۔ درباریوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارا رعب چاروں طرف چھایا ہوا ہے، باس شدید، ہم لڑائی میں بڑے طاقتور ہیں، بڑے ماہر ہیں، دیکھو کون آتا ہم سے لڑنے کے لیے۔ لیکن اس کی عقل مندی یہ دیکھیے، کوئی عقل مند بادشاہ اور وزیر اعظم لڑائی نہیں چھیڑتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عقل مند وزیر اعظم اور بادشاہ لڑائی نہیں چھیڑتا۔ دوسرے اس نے سوچا کہ جو اتنی دور سے ایک پرندے کے ذریعے میرے پاس خط بھیج رہا ہے اس کی طاقت کیا ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں۔ اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی عقل مند تھی
لیکن سوال یہ ہے کہ پھر بھی شرک کیوں کر رہی تھی؟ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، ہم نے اس کو، اس کی قوم کو دیکھا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات اس کی عقل مندی کی دلیل ہے یہ جواب نا، لیکن اتنی بڑی بے وقوفی، اسی لیے کہتے ہیں ساتھیوں شرک بڑی بے وقوفی ہے، بڑی بے وقوفی ہے۔ چاہے بت کو پوجا جائے، چاہے ولیوں کو پوجا، جسے تم اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہو، کفناتے ہو، اس کے اندر اپنے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے پیروں سے چل کے قبر میں اپنے کی طاقت ہے اتنا، پھر اسی سے جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہو۔ جو آپ تمہارا اتنا مجبور ہو، وہ تمہاری دعاؤں کا مجبور ہے، تمہارے استغفار کا مجبور ہے، تم اسے اپنے مرادیں مانگ رہے ہو، تو شرک بڑی بے عقلی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اسے اتنی عقل ملی ہوئی تھی تو شرک کیوں کر رہی تھی؟ بت کیوں، سورج کی پوجا کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کافرانہ ماحول میں تھی، کافروں کے ساتھ رہ رہی تھی، وہی ماحول تھا، اس لیے اس ماحول نے اسے بت کی پوجا پر لگایا تھا، اللہ تعالیٰ سے دور رکھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ برا ماحول جو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بسا اوقات اسی لیے ہمارے ایسے ساتھیوں کو جن کو اپنی عاقبت پسندیدہ ہو، انہیں ایسے موقع چھوڑ دینی، ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ساتویں چیز ساتھیوں، بسا اوقات انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اسے کیا ہے؟ لوگوں کے ہنسنے کا، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے نا، جو زیادہ بات ان کو صوفی کہنا شروع کر دیں، ان کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا۔ سب سے بیوقوف کون مانا جاتا ہے؟ جو مسجد کا امام ہوتا ہے اور جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، سب سے بڑا بیوقوف۔ اور جو بہت بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، رشوت خور ہے، دھوکے باز ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے لیڈر بن جائے، چاہے جو بن جائے، بڑا عقل مند مانا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کام نیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ لوگوں کے ہنسنے کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو لوگوں کو ناراض کر کے خریدے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لوگوں کے رضامندی، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے گا، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگ بھی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا چاہیے؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ دین کے زاہد ہوتے ہیں۔ کس کے زاہد ہوتے ہیں؟ وہ کیسے؟ ایک تو دنیا کا زہد تو معلوم ہے نا، کہ دنیا سے اتنا ہی انسان لے جتنا اس کے کام چل جائے، یہ دنیا کا زہد ہے نا، اور یہ شریعت میں کیا ہے؟ مرغوب ہے۔ لیکن برعکس ہمارے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دین کے زاہد ہوتے ہیں، یعنی اتنی ہی عبادت کریں گے، اتنا ہی کام کریں گے جتنے میں ہمارا کام چل جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ الٹی منطق ہے۔ صرف فرائض پر، اس کے آگے پیچھے سنن پر، بس چلو بھائی یہ تو کافی ہے نا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں بہت بڑی کوتاہی اور غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا کہتا ہے؟ تم دنیا کے زاہد بنو، اور ہم کس کے زاہد بنتے ہیں؟ دین کے زاہد بنتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی دنیا کا زاہد بننا چاہے تو اللہ اس کی قسمت میں جتنی روزی لکھی ہے وہ اس کو مل ہی کر کے رہے گی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر دین کا زاہد بنے تو اس سے دنیا کی روزی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ صرف فرائض پر قناعت کر رہے ہیں آپ؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تیری ہر مشاکل کا علاج دین کے اندر موجود ہے، اور تو اسے فرائض پر کر رہا۔ آخر یہی چیز آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ساتھیوں۔ ہم میں سے کون انسان یہ ہے جو یہ نہ سوچتا ہو کہ اس کے اکاؤنٹ اور ان کے حساب کے اندر اضافہ ہو جائے ہر سال؟ سوچتا ہی نہیں سوچتا ہے۔
سوچتا ہے نا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ اضافہ ہوتا رہے؟ ذرا سوچیں یہاں. کبھی سوچا آپ نے کہ پچھلے سال میں صرف ہر مہینے 3 روزہ رکھ پاتا تھا، لہذا اس سال تو کچھ اضافہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب تک میں صرف فرائض کا اہتمام کر لیتا تھا، اب ہم سوچیں گے تھوڑا سا کیا ہے. یہ آخرت کے اگر مسافر ہیں حقیقت میں تو یہ بزدلی اور پس ہمتی چھوڑیے آپ، اور دین کا زہد چھوڑیے، دنیا کے زاہد بنیے آپ. یہ سوچنے کی بات ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ توجہ کرتے ہیں کہ پر سال ہمیں اگر آدھا پارہ قرآن کا یاد تھا تو ہمیں کوشش کر کے اس سال پورا پارہ کر لینا چاہیے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ سوچنے کی ہے نا. آپ اپنے گھر کے بارے میں تو سوچتے ہیں، اپنے کھانے کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ روزانہ بس وہی کھانا کھائیں، وہی کھانا کھائیں، وہی کھانا کھائیں. کچھ رد و بدل تو ہونا چاہیے نہیں. صرف دال روٹی اور گوشت روٹی ہی نہیں، بلکہ سلاد بھی چاہیے، اچار بھی چاہیے، کچھ میٹھا بھی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی عبادت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ صرف فرائض ہی پر نہ رہے، اس کے آگے پیچھے تو ہم کچھ توجہ دیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت کیا ہے؟ خیر ہے اور ابقا ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور دنیا میں نہ خیر ہے نہ بقا ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دنیا میں نہ خیر ہے اور نہ بقا ہے. اگر دنیا میں خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو زیادہ مال مومنوں کے مقابل میں نہ دیتا. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. اگر یہ ساری دنیا جس میں اربہ ارب خربہ خرب ملاین اور بلائین کا مال ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک قطرہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا. ذرا سوچیں یار. لیکن ہم کیا ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی.